ہم اسلام آباد، رات میں اسلام آباد میں تھا، تو اسلام آباد کا ایک ایریا ہے جسے ریڈ زون کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ریڈ زون۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ریڈ زون۔ وہاں پہ بغیر اجازت کوئی جا سکتا، جلسہ کر سکتا، دھرنا دے سکتا، جلوس نکال سکتا۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، بغیر اجازت کے وہاں پر کوئی جہاز بھی نہیں اڑ سکتا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتانے والے نے کہا ٹاپ سیکرٹ، حساس ایریا ہے، پاکستان کے دفاع کی چیزیں وہاں محفوظ ہیں۔ میں نے کہا میں نے مان لیا، آؤ تمہیں 1400 سال پہلے نبی کے قدموں میں لیے چلوں۔ مکہ کی گلیوں میں بھی ایک ریڈ زون ایریا تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ وہاں پر جہاز تو نہیں تھے، لیکن وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، وہاں پر کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا۔ مسلمان تو مسلمان، وہاں پر کافر کو بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پر کوئی سیٹلائٹ تو لگے نہیں تھے، وہاں پر حساس تنصیبات تو نہیں تھی، لیکن وہاں پر رہنے والا ایک پہلوان جسے رکانہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، مجھے پھر اس طرف ہی جانا ہے۔ آپ یہاں گھر سے آئے ہیں، پھر آپ کو اپنے گھر ہی جانا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ قد کاٹ اس کا بڑا لمبا تھا۔ اس کے علاقے کے کسی ایک شخص کو کوئی تھپڑ مار دیتا تو رکانہ اس کے بدلے میں اس بندے کو جان سے مار دیتا۔ اتنا ظالم تھا۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی وہاں نہیں جاتے تھے۔ میں قربان آمنہ کے در یتیم کے قدموں۔ روایات میں آتا ہے آقا اکیلے اٹھے، اس کی بستی میں چلے گئے۔ میں نے کہا شاید شروع میں رک جائیں، آقا گئے اور سیدھے رکانے کے دروازے کو بجا دیا۔ مجھے کسی نے کہا کہ ابو بکر اور عمر اس وقت کہاں تھے؟ میں نے کہا آج ابو بکر اور عمر ساتھ جاتے تو دنیا کہتی محمد کو بچایا رکانہ سے ابو بکر و عمر نے، محمد کی حفاظت ابو بکر و عمر نے کی۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے سارے صحابہ کو بچایا میرے محمد نے۔ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ آقا نے بڑی شدت سے اس کا دروازہ بجایا، آج تک اس کے دروازے پر کسی کو دستک دینے کی ضرورت نہ ہوئی۔ بڑی غصے سے باہر آیا، آقا کو دیکھ کر ایک دنیا کا اصول ہے کہ بندہ کسی کا روب برداشت کرتا رہے تو وہ روب ڈالنے والا ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بندے کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے۔ لیکن اگر روب جمانے والے کے آگے سے کوئی کھڑا ہو جائے تو بڑی جلدی وہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ آقا دو جہاں کو دیکھ کر کہنے لگا روب کے ساتھ محمد تو وہی ہے جو ہمیں دات و عزا سے ہٹاتا ہے۔ اسے یہ تھا کہ میں اتنے روب سے بولوں گا محمد ڈر جائیں گے، لیکن اسے کیا خبر کہ دنیا میں اللہ نے محمد کے لیے ڈر کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا لات و عزا سے ہمیں ہٹاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، صرف ہٹاتا نہیں ہوں، ایک کے قدموں میں جھکاتا بھی ہوں، ایک کے قدموں میں۔ کہنے لگا اگر تم میرا رشتہ دار نہ ہوئے تے آج میں تینوں مار سٹنا سی، نعوذ باللہ۔ بچانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ محمد کو بچانے والا کون ہے؟ باتیں شروع ہوئی، کہنے لگا محمد تم کیسے آئے ہو؟ آقا نے فرمایا تجھے دعوت دینے آیا ہوں، تبلیغ کرنے آیا ہوں، تجھے اسلام کی طرف بلانے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی کنڈیشن، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، کوئی کنڈیشن، کوئی شرط۔ وہ کہنے لگا ایک ہی شرط ہے محمد، اگر تو چاہنا ہے میں تیرا کلمہ پڑھ لواں تے آپا پہلے کشتی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اب اسے دل میں تھا کہ میرا قد کاٹ دیکھ کے تکبر غرور دیکھ کر محمد پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آقا نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا اگر تم جیت گئے تو میرے بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری تمہاری پسند کی تجھے دے دوں گا، اگر تم ہار گئے تو ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آقا وہیں کھڑے رہے، عربی لباس جو عام پہنتے تھے وہی پہنے، وہ اندر گیا، نیک کر کچا شچا پہن کے جسم پر تیل لگا کے آیا کہ محمد مجھے پکڑیں گے میں ہاتھوں سے پھسل جاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی اس رکانہ کو بتاؤ کہ آج پکڑ محمد کی نہیں خدا کی ہے۔ کس کی ہے؟ روایات میں آتا ہے، میں ایک روایت پڑھ کے حیران ہوا، میں نے تصدیق نہیں کی، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ میں نے کسی بزرگ کی کتاب میں یہ پڑھا کہ ایک نبی کے اندر 4000 صحت مند نوجوانوں جتنی طاقت ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں نے اپنا ایک ہاتھ گھمایا،
صرف ایک ہی ہاتھ میں اسے پٹک کر زمین پر پھینک دیا. ایسے نہیں، بلند آواز سے اور بلند آواز سے. اب وہ اٹھا. روایات میں آتے ہیں کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کہ کوئی ویکھتا نہیں رہا. آقا نے فرمایا ہاں بھائی. کہنے لگا یہ اپنی بکری لوڑ یہاں سے چلے جاؤ. آقا نے فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا محمد آپ مجھ سے لڑے ہیں. آقا نے فرمایا کوئی اور بھی ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہنا مینوں ایویں لگ رہا ہے جویں تسی نہیں تواڈے اندر کوئی اور ہے. آقا نے پھر باتیں شروع کی. آقا کو تو یہ تھا کہ یہ مجھ سے کشتی کر کے مجھے گرانا چاہتا ہے لیکن میں اسے بھی جنت میں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. آقا نے پھر کہا کہ کلمہ پڑھ لو. کہنے لگا ایک کشتی اور ہو جاؤ. ایک کشتی. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے اب تو کلمہ پڑھو گے. کہنے لگا پہلے ایک بکری آپ کی مرضی کی آپ کو ملی ہے، اگر اب جیت گئے نا تو 10 بکریاں میری مرضی کی آپ کو ملیں گی. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر کشتی ہوئی. آقا نے ایک ہاتھ گھمایا، پھر اٹھ کر کہنے لگا لگتا ہے کوئی اور ہے. پھر باتیں شروع ہوئی. اس کی انرجی پھر سٹور ہوئی، اکٹھی ہوئی. پھر آخر لگا ایک کشتی اور ہو جائے. اسے یقین نہیں تھا نا کہ اسے کوئی مار سکتا ہے. اور میرے آقا کو اللہ نے ہارنے کے لیے بنایا ہی نہیں. میں نے کہا جب میرے آقا نکلتے ہیں تو درختوں کے دل بھی جیت جاتے ہیں، انسانوں کے دل بھی جیت جاتے ہیں. تیسری کشتی ہوئی. وہ کہنے لگا اب 10 بکریاں آپ کی مرضی کی آپ کو دوں گا. 21 ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 21. کتنی ہو گئی؟ 21. آقا نے پھر وہی کیا جو پہلے کیا تھا، اٹھا کے پٹک دیا. اب اٹھ کر کہنے لگا محمد میں تینوں مانتا گیا لیکن میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا. کیوں بھائی؟ جو رکانہ نے کہا وہ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی جلدی شادی کر لو، آگے سے کہتے ہیں لوکی کی آکھن گے. ہم کہتے ہیں لڑائی سے صلح کر لو، کہتے ہیں لوکی کی آکھن گے. ہم کہتے ہیں بچوں کو حفظ کروا لو، کہتے ہیں لوکی کی آکھن گے. ہم کہتے ہیں کہ بچیوں کی بچپن میں شادی طے نہ کرو، کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ لوگوں کے کیا کہنے کا قصہ رکانہ سے ملتا ہے، میرے آقا سے نہیں ملتا. کیونکہ آقا جسے حق سمجھتے ہیں اس پر ڈٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے لا تحزن ان اللہ معنا. اس نے آنکھیں لوکی کی آکھن گے کہ ہار کے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر کیا ارادے ہیں؟ کہتا ہے کچھ دن میں کلمہ پڑھ لوں گا. آقا وہاں سے نکلنے لگے تو کفر ایک اندھیرے کا نام ہے، تاریکی کا، ظلمت کا نام ہے. بیٹھے بیٹھے کہنے لگا اے محمد اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا، او سامنے ایک درخت کھڑا ہے، اپنے رب نو آکھو کہ اس درخت نو حکم دے وہ چل کے میرے کول آوے، میں تد منساں. اس کے نزدیک یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں. میں نے کہا میرے آقا کو اللہ نے ایسا بنایا کہ کائنات کی کوئی ایک ذرے جتنی چیز بھی میرے آقا کے حکم میں نافرمانی کر سکتی. آقا نے مسکرا کر پوچھا رکانہ وہ درخت پورا آوے یا درمیان چو کٹ کے آوے؟ کہنے لگا جیسے بھی آ جائے. آقا نے فرمایا اللہ سے دعا کی، اللہ نے درخت کو حکم دیا، وہ درخت درمیان سے کٹا. روایات میں آتا ہے اس کے پتے خشک ہو چکے تھے، گرے ہوئے تھے، ٹہنیاں مری ہوئی تھی، لیکن آقا کے حکم سے وہ کٹا. جڑ تک کٹ کے آدھا درخت آقا کی طرف آنا شروع ہوا. جیسے جیسے وہ قریب آ رہا ہے پتوں پر ہریالی آ رہی. بلند آواز سے اور بلند آواز سے. اب رکانہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ آیا رکانہ اور آقا کے درمیان کھڑا ہو گیا اور نبی پر درود پڑھنے لگا. اب وہ کہنے لگا محمد چل انہوں واپس بھیج دے. اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا، وہ گیا. روایات میں آتا ہے جب وہاں جا کے جڑا، آدھے پر ہریالی ہے، آدھے پر سناٹا ہے، آدھے پر خوشیاں ہیں، آدھے پر غم ہیں. کسی کہنے والے نے کہا کہ طوفان تو ایسا آتا ہی نہیں کہ آدھے کو بہا کے لے جائے آدھے کو چھوڑ جائے. ایسا سیلاب تو آتا نہیں کہ آدھے کو ہرا کر جائے آدھے کو مردہ کر جائے. کسی کہنے والے نے بتایا یہاں سیلاب کسی اور چیز کا نہیں، محمد کی محبت کا آیا ہے. آدھے نے نبی کے حکم کو مانا، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی بات کو ماننے کے نتیجے میں اللہ نے اس درخت پر محمد کی محبت کا رنگ چڑھا دیا ہے.